السلام علیکم ناظرین، آج کے اس نئے ولاگ میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج کے اس ولاگ میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں بہار کے دربھنگہ ضلع میں ہونے والی عظیم الشان جلسہ سرکار مدینہ کانفرنس کا پرنور منظر۔ سرکار مدینہ کانفرنس سرزمین اڑئی بردی پور کا چوتھا سالانہ جلسہ ہے، جن میں ہندوستان کے دو عظیم شخصیت کی تشریف آوری ہو رہی ہے، جن میں پہلا نام داعی کبیر مبلغ اسلام حضرت حافظ وقاری محمد شاکر علی نوری، امیر سنی دعوت اسلامی ممبئی مہاراشٹر، اور دوسرے شہزادہ غوث اعظم مفکر اسلام آل رسول سید امین القادری نگراں سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں ممبئی مہاراشٹر، اور ساتھ میں آج کے اس جلسہ میں شاعر اسلام حضرت ڈاکٹر اختر پرواز حبیبی ساسارام بہار اور دیگر شعراء خطبہ بھی تشریف لا رہے ہیں، جن کی فہرست لمبی ہے۔ تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں اڑئی بردی پور کے اس عظیم الشان جلسہ سرکار مدینہ کانفرنس کیسا ہونے والا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس جلسہ میں لوگوں کا ہجوم، جو کہ سید صاحب کو دیکھنے کے لیے کافی دور دراز سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ جلسہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار جلسہ ہے، اور لوگوں کی بھیڑ بھی بہت ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس جلسہ کو دیکھنے آئے ہیں۔ اس میں بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں بھی شامل ہیں، جو سید صاحب اور قائد محترم کو دیکھنے اور سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جلسہ کی سجاوٹ اور لوگوں کی بھیڑ بتا رہی ہے کہ جلسہ کتنا شاندار ہے۔ جلسے میں دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرایا جاتا ہے۔ صحیح طریقے سے بیٹھا کر بریانی وغیرہ کھلایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کھانا کھانے کے لیے لوگوں کی بھیڑ بھی لگی ہوئی ہے۔ اڑئی بردی پور کا یہ جلسہ کافی یادگار جلسہ ہو رہا ہے۔ اس جلسے کی میں آپ کو کچھ شارٹس کلپ بھی دکھا دیتا ہوں۔ سید صاحب کی تقریر ہو یا پھر شاعروں کی نعت خوانی ہو، آپ اس کو دیکھیں، آپ بھی اس سے محروم نہ رہ سکے۔ چلیے کلپس دیکھتے ہیں۔ جس کا موردا ہے واللہ میرے شر سے دل جس کا موردا ہے واللہ مگر سنیوں کا عقیدہ ہے واللہ مگر سنیوں کا عقیدہ ہے عالم سے چھپ جانے والے دل کا کرے مٹانے مدینے والے پھول خوشیوں کے کھلانے مدینے والے شانے چھپ جانے زلف جب رخ سے ہٹا دے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر اللہ کسی کو چلانا نہ چاہے تو بڑے سے
نے دی, آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اس نے دی, کان کو سننے کی طاقت اس نے دی, زبان کو بولنے کی طاقت اس نے دی. ارے کیا ہے جو اس نے نہیں دیا؟ ہر نعمت اس نے دی ہے. لیکن ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ قوم اللہ کی بھی بے وفا ہو گئی. اللہ اکبر. جو روزی دے رہا ہے اس سے وفاداری نہیں کرتے, جو روزی دے رہا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. مجھے بتاؤ تو صحیح, ہم کس سے وفا کریں گے؟ اللہ اکبر. اپنی بے بسی کا رونا رونے والوں, اپنی تباہی کا رونا رونے والوں, اپنی بربادی کا رونا رونے والوں, مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, میری قوم کے جوانوں, کیا ہو گیا میری قوم کے جوانوں؟ متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافی ادا کا غمزہ خوریز ایسا کی, سفید چمڑیوں پر ایمان کا سودا کرنے والوں, سرخ آنکھوں پر عقیدے کا سودا کرنے والوں, خوبصورت بالوں پر پھسل کر ان کی زنجیروں کو پیر میں ڈال کر ماں باپ کو رلانے والوں, سن لو, اگر کوئی ماں باپ کو تڑپا کر ترسا کر رلا کر حج کو جائے تو قدرت اس کے حج کو بھی اس کے منہ پر مار دیتی ہے. میری قوم کے جوانوں, اگر ماں باپ کو رلا کر, ماں باپ کو ترسا کر, ماں باپ کو تڑپا کر کسی خوبصورت کو دل دے بیٹھے ہو, تمہیں سب کچھ مل سکتا ہے, زندگی میں کبھی خوشی نہیں مل سکتی. ماں باپ کو تڑپانے والا کبھی خوشی نہیں پا سکتا. اور قوم کی بیٹیاں اگر موجود ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے گھر میں بیٹھ کر سن رہی ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ, حالانکہ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی, لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کسی گناہوں میں گزری, زندگی جرائم میں گزری, اگر زندگی برائیوں میں گزری تو مایوس مت ہونا. ہمارا اللہ وہ نہیں ہے جو ناپتے تولتے رہتا ہے. استغفر اللہ, الیاذ باللہ. خدا کو جو لوگوں نے یہ بنا کے پیش کیا ہے نا کہ ہر وقت وہ تمہیں عذاب دینے کا پلان کرتا ہے, عذاب دینے کا منصوبہ کرتا ہے, یاد رکھنا ہمارا جو اللہ ہے, جو رب محمد ہے, ہم اس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں. جب اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے تو آخر اس کی شان رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ جو رحمت للعالمین کا بنانے والا ہے خود اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ مکہ میں محبوب سزا نہیں دیتا تو محبوب کو بنانے والا قیامت میں ہمیں سزا کیسے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے امام کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, تم سے ملا جو ملا تم میں کروڑوں درود. اور رہا دندوری نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو میری ایک الگ پہچان لکھ دینا, میں مر جاؤں تو میری ایک الگ پہچان لکھ دینا, لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا, لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. ہاں جی, تو کیسا لگا یہ ولاگ؟ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرے اور اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کرے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.